السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل صد احترام فضیلت الشیخ عالی جناب عبد الوہاب الجامعی حافظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا، عالی جناب محمد اسلم خان صاحب ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا، ضلعی جمعیت اہل حدیث شموگا کے امیر اور ناظم اور دیگر ممبران و اراکین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، ڈسٹرکٹ شموگا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، آپ کی سرزمین پر یہ میری پہلی آمد ہے اور پہلے سے کوئی پروگرام فکس نہیں تھا میرا۔ جیسا کہ ابھی ناظم اجلاس نے آپ کو بتلایا کہ آج صبح کی میری 7 بجے کی فلائٹ تھی بنگلور سے لکھنؤ کے لیے، اور کل مجھے لکھنؤ سے فیملی کے ساتھ نکلنا تھا بامبے کے لیے۔ پھر ناظم میں جمعیت اہل حدیث کرناٹکا نے آپ لوگوں کے فون کے آنے کے بعد کچھ گفتگو کی
میں بار بار انکار کرتا رہا کہ شیخ محترم ہمارا بنا ہوا ہے سب روٹ، مجھے صرف ایک ہی دن گھر پہ رہنے کا موقع ملے گا اور دوسرے دن پھر فیملی کے ساتھ بمبے جانا ہے، لیکن ان کا اصرار میرا انکار، ان کا اصرار میرا انکار، اور پھر بالآخر اصرار ہی کی جیت ہوئی اور انکار ہار گیا۔ آپ کا اصرار میرے انکار پر غالب آیا۔ ناظم اجلاس نے بھی بتایا آپ کو کہ ٹکٹ کینسل کرانی پڑی، حالانکہ یہ غلط بات ہے، ٹکٹ کینسل نہیں ہوا، کیونکہ فلائٹ کا ٹکٹ کینسل ہونے کے بعد بھی وہ نل ہی ہوتا ہے، ناٹ ریفنڈیبل ٹکٹ تھا، یوں کہہ لیجئے کہ وہ ٹکٹ بیکار ہو گیا آج کا، اور کل کا ٹکٹ پھر میرا بنا ہوا ہے۔ بنگلور سے مجھے فوراً لکھنؤ جانا ہے، ابھی پروگرام کے بعد مجھے نکلنا ہے، اور اسی لیے ناظم صاحب نے کہا کہ مغرب کے بعد فوراً آپ کو ٹائم ملے گا اور پھر ہم آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ دیں گے۔ میں گھر پہنچوں گا، مشکل سے 2 گھنٹے رہ سکوں گا، اور پھر فیملی کو لے کر مجھے فوراً بمبے کے لیے روانہ ہوں گا۔ تو یہ جتنی دیر آپ کے علاقے کے پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ بہار، بنگال اور جھارکھنڈ کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ پوری رات چلتے ہوں، اور وہاں تو مجھے ٹائم ہی رات کے 2 بجے کے بعد ملتا ہے جب سارے لوگ اونگنے لگتے ہیں اور سونے لگتے ہیں۔ تو آپ کا پروگرام الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور سلیقے سے ہوتا ہے، اور رات کے 9:30-10 بجے تک ختم ہو جاتا ہے تاکہ لوگ آرام سے سو سکیں اور فجر کی نماز میں اٹھ سکیں۔ اور میں نے آج راستے میں ناظم صاحب سے ایک بات کہی ابھی کہ یقیناً میں پورے ہندوستان کے چپے چپے پر جاتا ہوں، علاقے میں جاتا ہوں، ہر صوبے جاتا ہوں، لیکن جتنا وقت آپ کے اس علاقے کے ناظم صاحب اسلم خان صاحب دینی اجلاس میں اور علماء کو دیتے ہیں، میں نے پورے ہندوستان کے اندر نہیں دیکھا کہ کسی علاقے کا ناظم اور کسی علاقے کا ذمہ دار اتنا وقت دیتا ہو جمعیت و جماعت کے لیے۔ اور ایسے ہی کسی کو یہ پسندیدگی نصیب نہیں ہوتی ہے، چاہت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ 15 سالوں کا عرصہ گزار چکے ہیں ناظم رہتے ہوئے، اور یہ 4تھے ٹرم میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو مزید جمعیت و جماعت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے مزید کام لے اور اس کو قبول بھی فرمائے، اور جمعیت و جماعت کے کاموں میں جو لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ ہم سب کو مل بیٹھ کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ جمعیت و جماعت کے کام کو آگے بڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد، کیونکہ مجھے سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور سیرت کا تعلق، سیرت کا موضوع بھی بڑا وسیع موضوع ہے۔ سیرت کے موضوع پر بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ اس موضوع کو کہاں سے اٹھایا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تذکرہ کیا جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا تذکرہ کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا تذکرہ کیا جائے، نبوت کے بعد کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے بچپنے کا ذکر کیا جائے، آپ کی جوانی کا ذکر کیا جائے، آپ کے بڑھاپے کا ذکر کیا جائے، آپ کی زندگی کے شروع کے ایام بتائے جائیں، یا آپ کی زندگی کے آخری حالات بتائے جائیں۔ آپ کی زندگی کے حالات کو بتاتے ہوئے کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، یہ میرے بھائیوں بہت مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ 13 سال نبی بننے کے بعد 13 سال کی نبوی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی، اس 23 سالہ زندگی کو 1 گھنٹے اور 1.25 گھنٹے کے اندر پورا نہیں کیا جا سکتا اور نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، لیکن میں نے حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے اس ترجمے کو آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ حافظ ابن کثیر کی تحقیق کے مطابق کوثر کثیر سے مشتق ہے، اور اس میں بہت سی خوبیاں اور بہت سی بھلائیاں ہیں۔
تو اس کا ترجمہ یہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، بہت سی خوبیاں اور بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ شکرانے کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ابتر ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا نام ہی مٹ جائے گا، وہی مقتول نسل ہوگا۔ اس سورت کی تشریح اور تفصیل سے پہلے اس کے شان نزول پر اور اس کے سبب ورود پر ہمیں تھوڑی دیر گفتگو کرنا پڑے گی، اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی تھی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے، جس کا نام خدیجہ تھا، نبی اکرم کے 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے، جس میں 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹوں کے نام تھے قاسم اور عبداللہ، اور بیٹیوں کے نام تھے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ جب آپ کا پہلا بیٹا تولد ہوا، پیدا ہوا، قاسم، جس کی جہت سے نبی اکرم کو کہا جاتا ہے ابو القاسم، بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ سے پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی بیٹیاں تو زندہ رہیں، لیکن آپ کے بیٹے جو پیدا ہوتے گئے انتقال کرتے گئے، ادھر قاسم کا انتقال، ادھر عبداللہ کا انتقال۔ مقوقس کے بادشاہ نے، شاہ مقوقس نے 2 لونڈیاں گفٹ میں تحفے میں بھیجی تھی۔ اس زمانے میں لڑکیاں خریدی جاتی تھیں اور بیچی جاتی تھی، لڑکے بھی خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ لڑکیوں کو غلام کہا جاتا تھا اور جو لڑکیاں بیچی اور خریدی جاتی تھی ان کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ تو 2 لونڈیاں مقوقس کے بادشاہ نے بطور گفٹ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایک کا نام تھا سیرین اور ایک لونڈی کا نام تھا ماریہ۔ سیرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، اور ماریہ کو آپ نے خود اپنے پاس رکھ لیا۔ ماریہ قبطیہ کے بطن سے آپ کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ اتفاق نے کیے کہ 18 مہینے کی عمر گزار کر، 1.5 سال کی عمر گزار کر آپ کا یہ بیٹا ابراہیم بھی چل بسا۔ اور ابراہیم کے انتقال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بھی بہہ پڑے، آپ رو بھی دیے۔ ابراہیم کے انتقال پر آپ غمزدہ بھی ہوئے۔ بخاری کتاب الجنائز کے الفاظ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ یہ جملے بھی کہے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ یہ جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی جدائی پر اپنی زبان سے نکالے۔ بیٹے تیری جدائی سے آنکھیں اشک بار ہیں، ان العین تدمع، محمد کی آنکھیں اشک بار ہیں، میری نگاہیں اشک بار ہیں، میرے آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، دل مایوس ہے، دل اندر سے رو رہا ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ جو باتیں، جو جملے ہمارے رب کو ناراض کر دیں، ہم ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن اے میرے بیٹے تیری جدائی سے مجھے غم ضرور ہے۔ غم کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ میں واویلا مچاؤں، ماتم کروں، نوحہ کروں اور اپنے بالوں کو نوچوں اور غریبان چاک کروں اور اپنے جیبوں کو اور اپنے غریبانوں کو پھاڑوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ غم ہے، آنسو آ رہے ہیں، محبت تھی مجھے اس لیے آنسو بھی آ رہے ہیں۔ بیٹے تیری جدائی سے میرے آنکھوں میں آنسو ضرور ہے اور میں غمگین ضرور ہوں۔ ایک طرف نبی اکرم کے آنکھوں کے سے آنے والے یہ آنسو، آپ کا اپنے بیٹے کی جدائی میں رونا اور اشکبار ہونا، اور دوسری طرف عاص ابن وائل اور ابو لہب جیسے کافرین مکہ کا جشن منانا محمد کے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر، اور یہ کہنا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، محمد کے سارے بیٹے مر چکے ہیں، محمد کی وراثت ختم ہو چکی ہے۔ باپ کی وراثت کو کون زندہ رکھتا ہے؟ اس کی اولاد۔ محمد کی تو کوئی اولاد ہی نہیں رہی، محمد کے بیٹے تو مر گئے، اب محمد کی نسل ہی نہیں چلے گی۔ محمد ابتر ہو چکا ہے، محمد مقتول نسل ہو چکا ہے۔ انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام بھی مٹ جائے گا اور محمد کا دین بھی مٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جملے عاص ابن وائل کے ہیں، ابو لہب کے ہیں، میں ان کے جملوں کو اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اور نقل کفر کفر نباشت، اگر کافروں کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں نقل کر دینا یہ کفر نہیں کہلاتا ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ ہم ان کے الفاظ نقل کر رہے ہیں جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے ہیں۔ کیا کہا کہ انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد مرے گا، محمد کا نام بھی مر جائے گا، محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، محمد کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی۔ کون زندہ رکھے گا محمد کے نام کو اور دین کو؟ اس وقت نبی اکرم کی استفہامیہ نظریں آسمان کی اوپر گئی۔ آپ کا بیٹا جس دن انتقال کر جائے اور پڑوس میں آپ کا ساتھی جشن منائے بیٹے کی خوشی میں، تو انتقال کی آپ کی اوپر کیا بیتے گی، کیا گزرے گی آپ کی اوپر؟ نبی اکرم کی استفہامیہ نظریں آسمان پر گئی۔ اے اللہ، جس دین کو صحابہ نے اپنی جانیں دے کر سینچا ہے اور پروان چڑھایا ہے، کیا یہ دین کا نام مٹ جائے گا؟ کیا یہ دین ختم ہو جائے گا؟ کیا میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا؟ کیا یہ دین میرا نام بھی مٹ جائے گا اور میرا دین بھی مٹ جائے گا؟ جس کو صحابہ اپنی جان کی قربانیاں دے کر، اپنے مالوں کی قربانیاں دے کر فروغ دے رہے ہیں اور پروان چڑھا رہے ہیں، کیا یہ دین مٹ جائے گا؟ اس موقع پر اللہ نے کہا، جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ ہمارے نبی، ہمارے محبوب کے زخمی دل پر مرہم رکھو۔ اور اس موقع پر قرآن کی صورت نازل ہوتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے دین کا نام و نشان ختم ہو جائے گا؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، وہ بھلائیاں قیامت تک رہیں گی، آپ کا نام بھی قیامت تک رہے گا۔ اور مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں، کون کہتا ہے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا اور آپ کا دین ختم ہو جائے گا؟ مسجد کے میناروں پر کھڑے ہو کر اور مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر جب تک میرا بندہ میرا نام لے گا تو میرے نام کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا بھی نام لے گا۔ قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اگر اس نے میرا نام تو لے لیا لیکن آپ کا نام نہیں لیا تو اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی۔ اگر میرا کوئی بندہ بلندی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، اگر وہ میری کبریائی کا اعلان کرے گا اور میری وحدانیت کا اعلان کرے گا تو قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اس کو میرے نام کے بعد آپ کا نام بھی لینا ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میرا نام
جب ہمیشہ باقی رہے گا تو آپ کا نام بھی میرے نام کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر اگر میرا نام لیا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ کہنے دو ان کہنے والوں کو، آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے، آپ ٹینشن مت لیجئے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے دنیا دیکھے گی۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہوگا، آپ کے دشمن کا ہی نام و نشان مٹے گا، آپ کا نام و نشان نہیں مٹے گا۔ اگر اذان لا الہ الا اللہ پر ختم ہوگی میرے نام پر، تو اذان کے بعد کی دعا میں لوگوں کو آپ کا نام لینا پڑے گا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ آت محمدا الوسيلة، جب تک اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی رہے گی اس وقت تک آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا، اور اذان قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی تو آپ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا۔ اذان کے بعد کی دعا بھی قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی، آپ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا۔ اے میرے محبوب، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ میرا نام باقی رہے گا تو آپ کا نام بھی باقی رہے گا۔ اگر میرا کوئی بندہ وضو بنائے گا اور وضو بناتے وقت بسم اللہ کہے گا، میرا نام لے گا، تو وضو کے بعد کی دعا میں اس کو آپ کا نام لینا پڑے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو آپ کا نام لینا پڑے گا، اور جب تک وضو بنایا جاتا رہے گا آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا، اور وضو قیامت کی صبح تک بنایا جاتا رہے گا، نام بھی آپ کا قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے۔ یہ نظر ڈالیے، وضو میں اگر اللہ کا نام تو وضو کے بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ کا نام، اذان میں اگر اللہ کا نام تو محمد رسول اللہ کا بھی نام، اذان اگر ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے نام پر تو اذان کے بعد کی دعا میں نام لیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ اور آئیے نماز میں بھی اللہ اکبر، اگر کوئی میرا بندہ اللہ کا نام میرا نام لے کر نماز شروع کرے گا تو قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اس کی نماز اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک کہ وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑھ لے اور آپ کے اوپر صلاۃ و سلام نہ بھیجے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام پھیرنے سے پہلے جب تک وہ یہ نہ کہہ دے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، جب تک وہ آپ کا نام نہیں لے گا اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی، اور جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ نماز قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی، آپ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا۔ کتنی خوبیوں سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ دیکھیے آج کی بات کرتے ہو، محمد ابن عبداللہ جس دن پیدا ہوئے اپنی ماں آمینہ کے پیٹ سے، پڑھیے رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی، پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی، جس دن محمد ابن عبداللہ اپنی ماں کے پیٹ آمینہ کے پیٹ سے باہر آئے، جس دن پیدا ہوئے اسی دن کیسر و کسرا کے ایوانوں میں جو چراغ جلتے تھے وہ بجھ گئے، جو روشنی ہوتی تھی وہ بجھ گئی۔ آپ دلی میں انڈیا گیٹ پہ جائیے، چراغ چلتا رہتا ہے، مشال چلتی رہتی ہے شہیدوں کی یاد میں،
اس دیش کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی یاد میں جو مشال جلتی رہتی ہے وہ 24 گھنٹے جلتی ہے، کبھی بجھتی نہیں ہے۔ اس کا انتظام اس طریقے سے کیا گیا ہے، شہیدوں کی یاد میں وہ مشال جلتی رہتی ہے۔ ایسے ہی کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں چراغ جلتے رہتے تھے اور اس میں آئل تیل ڈالا جاتا رہتا تھا، چراغ بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، اس کو ایک فریم میں جڑ دیا گیا تھا۔ بڑی سے بڑی ہوا بھی چراغ کو بجھنے نہیں دیتی تھی، لیکن جس دن محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے اسی دن کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں جلنے والے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ کیسر و کسریٰ نے، اس بادشاہوں نے نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا اور کہا پتہ لگاؤ اتنا مضبوط سسٹم ہونے کے باوجود یہ چراغ بجھ کیسے گئے ہیں؟ میں نے ایسا سسٹم بنایا کہ ہوا یہاں تک نہ پہنچے، لیکن آج اچانک یہ چراغ کیسے بجھ گئے؟ ان نجومیوں نے اور کاہنوں نے جو جواب دیا وہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حافظ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے، امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ ان نجومی اور کاہنوں نے کہا کہ آئے کیسر و کسریٰ، تمہارے چراغ کے بجھنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف ایک وجہ سے سمجھ میں آتی ہے، آج کے دن اللہ نے کوئی ایسی شخصیت کو پیدا کر دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جس روشنی کو لے کر آیا ہے، جو روشنی اس کو دے کر بھیجی، جو روشنی اس کو دی گئی ہے، اس روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی اور روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ آج کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو چکی ہے، اس کو جو روشنی ملی ہے اس روشنی کے ہوتے ہوئے اب کوئی اور روشنی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہ پیدائش جس دن ہوئی اس دن کہا، پیدا ہوتے ہی کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں چراغ بجھ گئے۔ مکے کی آب و ہوا بہت خراب تھی، لوگ اپنے بچوں کو مکے سے باہر کہیں بھیج دیا کرتے تھے اور وہاں کی عورتیں ان بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور ان کی پرورش کیا کرتی تھیں، اور جو بچہ 6 یا 8 سال کا ہو جاتا تھا تب ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا کرتی تھی کہ لو اب اس بچے کی امیونٹی پاور بڑھ چکی ہے، اب کوئی یہ فضا اور اس کی گندگی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور وہ ایک اچھے انعام کی امید رکھتی تھی کہ ان بچوں کو ہم پرورش کریں گے، دودھ پلائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے تو ان کے ماں باپ ہمیں کچھ اچھا تحفہ، ہمیں اچھا گفٹ، ہمیں اچھا نذرانہ دیں گے۔ قبیلہ بنو سعد سے کچھ عورتیں نکلی، قبیلہ تھا ایک بنو سعد، قبیلہ بنو سعد سے کچھ عورتیں نکلی مکے کے لیے اور بچے ڈھونڈنے کے لیے کہ ہمیں مل جائیں اور مکے سے بچوں کو لا کر ہم یہاں ان کو پالے پوسے بڑا کریں۔ قبیلہ بنو سعد کی ان خواتین میں، ان عورتوں میں ایک حلیمہ نام کی ایک عورت بھی تھی، حلیمہ سعدیہ۔ وہ اپنے ساتھ جس سواری پر بیٹھ کر آئی تھی، زاد المعاد میں ابن قیم نے لکھا ہے کہ وہ گدھی تھی، گدھی، اور رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کمزور اونٹنی تھی۔ بہرحال سواری میں بولوں گا، اونٹنی بھی ہو سکتی ہے، گدھی بھی ہو سکتی ہے، مختلف سیرت نگار ہیں، مختلف ان کی تحقیقات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ اپنی سواری پر بیٹھی، اتنی کمزور تھی وہ سواری کہ راستے میں وہ ہانپنے لگتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں کہنے لگیں، اے حلیمہ کون سی سواری لے کر چلی ہے، کیسی مریل گدھی لے کے چلی ہے، ارے یہ تو راستے میں کہیں مر نہ جائے، یہی سواری تجھے ملی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، اے میری سہیلیوں، اپنے ساتھ لائی ہو تو لے کے چلنا، بیچ راستے میں مجھے چھوڑ مت دینا، ہمیں اکیلے مت کر دینا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرتے کرتے ہوتے ہوتے سستاتے سستاتے یہ قافلہ مکہ تک پہنچا۔ 2 دن کا سفر 4 دن میں ہوا، 4 دن کا سفر 6 دن میں ہوا۔ اونٹنی کہیں کہیں یا مریل گدھی کہیں کہیں بیٹھ جایا کرتی تھی، اس لیے سستانے کے لیے ساری سہیلیوں کو رکنا پڑتا تھا۔ یہ قافلہ مکے میں آیا، آمینہ کا اپنا بیان ہے، ذرا سنیے میرے بھائیوں، آمینہ کا اپنا بیان ہے
کہ قبیلہ بنو سعد سے جتنی عورتیں چلی ساری کی ساری عورتیں ہمارے پاس آئیں اور ہم سے اس بچے کو لے لیا. بچے کو گود میں اٹھاتی تھی, کہتی تھی بڑا اچھا بچہ ہے, بہت خوبصورت بچہ ہے, بڑا نرالا بچہ ہے, اور وہ لے لیتی تھی گود میں اور کہتی تھی اے آمینہ مجھے اس بچے کے باپ سے ملواؤ, ذرا پوچھ لوں اس بچے کی پرورش کے بعد مجھے کیا انعام ملے گا, مجھے کیا گفٹ دوگی, مجھے کیا ملے گا, اس بچے کے باپ سے ذرا ملواؤ. آمینہ کہتی ہے کہ جب وہ عورت مجھ سے یہ پوچھتی کہ اس بچے کے باپ سے ملواؤ تو میری زبان سے جملہ نکلتا کہ اس بچے کا باپ تو اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. وہ کہتی ہو چلو اللہ تمہیں صبر کی توفیق دے, اور اس بچے کو میری گود میں ڈال دیتی, کہتے ہوئے کہ لو اس بچے کو سنبھالو, تم مجھے کیا دے دو گی, اس بچے کو 4 6 8 سال ہم اپنے گھر میں پالیں گے, پال پوس کے بڑا کریں گے, تو تم ہمیں کیا دے دو گی جب اس کا باپ ہی موجود نہیں ہے, گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, تم مجھے کیا دے دو گی. بچے کو واپس کر دیتی. آمینہ کہتی ہے کہ حلیمہ بھی میرے پاس آئی اور حلیمہ نے بھی اس بچے کو لے لیا. حلیمہ نے کہا کہ اس بچے کے باپ سے مجھے ملواؤ. میں نے ان کو بھی وہی جواب دیا, اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. حلیمہ نے بھی اس بچے کو یعنی محمد ابن عبداللہ کو مجھے واپس کر دیا. ساری عورتیں مکے میں چلی گئی, گھومنے لگی, بچے تلاش کرنے لگی. قبیلے بنو سعد سے نکلنے والی ساری عورتوں کو بچے مل گئے. حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. قسمت دیکھی, جتنی عورتیں قبیلہ بنو سعد سے نکلی تھی مکے میں سب کو بچے مل گئے, لیکن حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. میں اس کو الٹا بھی بول کر یوں بھی کہہ سکتا ہوں, مکے کے اور دوسرے بچوں کو دودھ پلانے والی دایائیں مل گئی لیکن محمد کو کوئی دایا نہیں ملی. ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری عورتوں کو تو بچے مل گئے لیکن حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. سارے بچوں کو دودھ پلانے والیاں مل گئیں لیکن محمد کو کوئی دودھ پلانے والی نہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم. لاسٹ میں حلیمہ نے سوچا چلو خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کسی بچے کو لے لو, کم سے کم میری سہیلیاں تانے تو نہیں ماریں گی کہ دیکھو خالی ہاتھ آئی اور خالی ہاتھ جا رہی ہے. حلیمہ سعدیہ آتی ہے اور کہتی آمینہ اللہ اپنا ہی بچہ مجھے دے دے, تیری مرضی جو تو دینا چاہے مجھے دے دینا, جب اس بچے کو میں واپس کروں گی تب. حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لیتی ہے, اپنی گود میں سینے سے لگاتی ہے اور اس بچے کو لے کر اسی مریل سواری پر, اسی مریل گدھی پر بیٹھتی ہیں اور اس کو لے کے آگے بڑھتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ. اب یہی سواری ہوا سے باتیں کر رہی ہے. میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں آ رہی تھی تو یہ سواری پیسنجر تھی, جب جا رہی ہے تو راجدھانی ایکسپریس پر. جس سواری پر بیٹھی تھی وہ سواری رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی, ہوا سے باتیں کر رہی ہے. حلیمہ سعدیہ کی سواری نے حلیمہ کی ساری سہیلیوں کی سواریوں کو پیچھا کر دیا اور پیچھے سے حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں چیخ کر کہنے لگی آئے بنت ابو زؤیب ذرا رک جا, آئے ابو زؤیب کی بیٹی ذرا رک جا, مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے, مجھے بھی تو اپنے پاس پہنچ جانے دے. کیا یہ وہی جانور ہے, کیا وہی سواری ہے جس سواری کے اوپر تو بیٹھ کر آئی ہے, اس کو کیا ہو گیا؟ حلیمہ پیچھے مڑتی ہے اور پیچھے مڑ کر جواب دیتی ہے ہاں باخدا یہ وہی سواری ہے, آئے میری سہیلیوں یہ وہی سواری ہے, میں نے تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا, کوئی علاج نہیں کرایا ہے, پتہ نہیں ہوا سے کیوں باتیں کر رہی ہے, پتہ نہیں اتنا تیز کیوں دوڑ رہی ہے, پتہ نہیں اتنا تیز کیسے جا رہی ہے. باخدا مجھے تو اسی بچے کے اندر برکتیں نظر آتی ہیں, باخدا مجھے اس بچے کے اندر خوبی نظر آتی ہے. جب حلیمہ سعدیہ محمد ابن عبداللہ کو اپنی گود میں لے کر اپنے گھر پہنچتی ہے تو مریل بکری تھی, برتن اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئے میرے شوہر اس بکری کا دودھ میری بیٹی کو نہیں ہو پاتا ہے, یعنی اتنا کم دودھ دیتی ہے کہ میری اپنی بیٹی کا پیٹ نہیں بھرتا. اب تو ہمارے پاس 2 بچے ہو گئے ہیں, میری بیٹی بھی ہے اور میں آمینہ کا لخت جگر بھی لائی ہوں, عبد المطلب کا پوتا بھی لائی ہوں, اب اس بکری کا دودھ دونوں بچوں کو کیسے ہوگا؟ اور شوہر نے جواب دیا اے حلیمہ کے میری پیاری بیوی
جب بچہ لائی ہو تو اس بچے کا حق بھی ادا کرنا ہے. اب دونوں بچے مل بانٹ کر دودھ پیئیں گے. اب ایسا نہیں کہ میرا بچہ ہم اس کو زیادہ پلائیں اور اس بچے کو چھوڑ دیں, اس کو نظر انداز کر دیں کہ دوسرے کا بچہ ہے. نہیں, اب لائی ہو تو انشاءاللہ برکت ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, حلیمہ سعدیہ نے برتن اٹھایا, آگے بڑھی. ذات المعاد میں ابن القیم نے لکھا ہے, ذات المعاد کے الفاظ, وہ بکری جب اٹھاتے تھے تب اٹھتی تھی. آج حلیمہ کے بڑھتے ہوئے قدم کو دیکھتی ہے تو اپنے آپ اٹھ جاتی ہے. حلیمہ نے پانی تھن میں مارا اور جب دودھ دوہنا شروع کیا تو بکری نے ایسا دودھ دیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو. دودھ دوہنے کے بعد برتن بھر گیا. وہ اپنی بیٹی کو پلاتی ہے, محمد ابن عبداللہ کو پلاتی ہے. نظر بکری کے تھن پہ جاتی ہے, ابھی بھی بکری کے تھن سے دودھ ٹپک رہا ہے, دودھ کا قطرہ ٹپک رہا ہے. کہتی ہے میرے شوہر, با خدا اس بچے میں کوئی برکت ہے, با خدا اس بچے کے اندر بھی کوئی خوبی ہے. میں کسی باسعادت روح کو لے کر آئی ہوں, کسی باسعادت بچے کو لے کر آئی ہوں. اس بچے کی بات ہی الگ ہے. مریل جانور میں جان آ گئی. بکری کبھی نہیں اٹھتی تھی, اٹھ گئی. اتنا دودھ نہیں دیتی تھی, دے رہی ہے, اور ابھی بھی دودھ ٹپک رہا ہے. غور کرو جس کا بچپنا اس انداز سے گزرا ہو. پھر نبوت ملتی ہے اور آپ پیغمبر بنتے ہیں. پھر یہاں سے دیکھیے آپ قرآن کی آیت کو, اے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں, کہنے دیجئے. آپ کے دشمن خود ہی مقتول نسل ہو جائیں گے, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. لقد کان لکم, قرآن کی آیت دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام اور کیا عظمت دی ہے محمد رسول اللہ کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے محبوب, اے میرے حبیب, آپ کی پوری زندگی کو آئیڈیل, آپ کی پوری زندگی کو نمونہ بنا دیا ہے. غور کیجئے, کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم کی پوری زندگی آئے گی. آپ کا اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, چلنا, بستر پر لیٹ کر آرام کرنا, نماز, روزہ, حج, زکات, عبادیات جو بھی ہو, ان ساری چیزوں میں آئیڈیل, ماڈل اور نمونہ بنایا ہے عرش والے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے حبیب, آپ کی پوری زندگی آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. آپ ہمارے درمیان موجود نہیں, لیکن آپ کی سنتیں موجود ہیں. چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے, اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے, کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے, سو ویسے جیسے نبی سوتے تھے, نماز ویسے پڑھو جیسے نبی پڑھتے تھے, روزہ ویسے رکھو جیسے نبی رکھتے تھے, حج ویسے کرو جیسے نبی نے بتایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. اور غور کرو, تم لڑتے ہو نمازیں کیسے پڑھیں؟ تم لڑتے ہو کہ جرجیس کی طرح نماز پڑھوں, کہ عبد الوہاب جامعی کی طرح نماز پڑھوں, کہ اس مولوی کی طرح نماز پڑھوں, کہ اس پیر کی طرح نماز پڑھوں, کہ اس بزرگ کی طرح نماز پڑھوں. ارے عرش والے نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ کام کہ آپ پیشاب کیسے کرتے تھے, آپ لیٹرین کیسے کرتے تھے, استنجا کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے, اور فراغت حاصل کر کے جب آتے تھے تو کیا پڑھتے تھے. اٹھنا اور بیٹھنا ہی نہیں, آپ کے پیشاب اور پائخانہ کرنے کے طریقے تک کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا ہے. جس نبی کی زندگی کا پیشاب و پائخانہ کرنا تک
ہماری زندگی کا آئیڈیل اور ماڈل ہو، کیا اس نبی کا نماز، اس نبی کا روزہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہوگا؟ نماز ہم ویسے پڑھیں گے جیسے پیر پڑھتا ہے، نماز ویسے پڑھیں گے جیسے امام پڑھتا ہے، نماز ویسے پڑھیں گے جیسے فلاں پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس نبی کی زندگی کا پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ تک ہمارے لیے آئیڈیل ہو اور اس طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کرنا سنت ہو، وہی نبی کی شخصیت اور وہی نبی کی ذات ایسی ہے کہ جس کی نماز بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، اس کا روزہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، اس کا حج اور اس کی زکوٰۃ بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، اس لیے اس کا شادی اور بیاہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور ماڈل ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، لڑنے کی بات ہی نہیں ہے، لڑنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن کی اس آیت پر ذرا غور کیجئے۔ دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے ہر پیغمبر سے، ہر نبی سے ایک عہد لے لیا، ایک اقرار لے لیا۔ اے نبی، اے پیغمبروں، اے نبیوں، جا تو رہے ہو دنیا میں، جاؤ اس دنیا میں جا رہے ہو، جاؤ۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ آ جائیں، تمہاری زندگی میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ جاؤ، ہم نے تمہیں نبوت دے کر بھیجا ہے، جاؤ، ہم نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم اپنے مشن کو پورا کرو۔ لیکن اگر تمہاری زندگی میں رسول آ جائیں، وہ پیغمبر آ جائے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے، جو تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرے، محمد الرسول اللہ آخری نبی اگر تمہاری زندگی میں آ جائے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اللہ نے پھر خود ہی اعلان کر دیا اور بتا دیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آئے پیغمبروں، آئے نبیوں، تم سب کی نبوت ختم ہو جائے گی اور تم سب کو بھی اس رسول کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، مقام اور مرتبہ اور حیثیت دیکھیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، کالعدم قرار دے دی جائے گی، اور تم سب کو اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اور ایمان ہی نہیں لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وہ جو مشن، جو پیغام، جو دعوت لے کر جائے گا، اس کے مشن میں، اس کے کام میں تمہیں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ اندازہ لگایا؟ اے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ محمد الرسول اللہ اگر کسی نبی کی زندگی میں آ جائیں، کسی پیغمبر کی زندگی میں آ جائیں، تو اس پیغمبر کی نبوت کالعدم، اس پیغمبر کی نبوت ختم، اس نبی کو بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا پڑ جائے۔ غور کرو کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور صرف ایمان ہی نہیں، اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں، آپ کی دعوت میں، آپ کے کام میں آپ کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کی زندگی میں آ جائیں، نبی کے آنے کے بعد جب اس نبی کی نہیں چل سکتی ہے، نبی کے آنے کے بعد اس نبی پر اتری ہوئی کتاب جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، جب وہ کتاب کی نہیں چل سکتی ہے، جب وہ کالعدم ہے، تو محمد الرسول اللہ کے آ جانے کے بعد پھر جرجیز کی کیسے چل سکتی ہے، عبدالوہاب جامعی کی کیسے چل سکتی ہے، ابو حنیفہ اور امام شافعی کی کیسے چل سکتی ہے، امام مالک اور احمد بن حنبل کی کیسے چل سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، سارے بزرگوں کا ادب، سارے بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کی قسم، سب نیک تھے، بزرگ تھے، علم کے سمندر تھے، ان سب کی عزت اور قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما، اور اللہ ان کی قبروں کو تو ان کی روح کو علی الین کے اندر جگہ عطا فرما۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اگر کسی کوئی نبی کی زندگی میں اگر نبی آ جائیں، محمد آ جائیں، تو اس نبی کی نہیں چل سکتی، اس کی شریعت نہیں چل سکتی، تو نبی کے بعد، نبی کے آ جانے کے بعد، نبی کے بعد والوں کی بات کو شریعت سمجھ کر، اور وہ درجہ جو نبی کی بات کو دیا جاتا
چلتا ہے وہ کیسے ان کی چل سکتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو آئے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی خوبیاں اور بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک بھلائی یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے دنیا والوں کے لیے. اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی لوگ آپ کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے، اور جب تک سنتوں پر عمل ہوتا رہے گا آپ کا نام بھی باقی رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، غور کیجیے، کسی نبی کو معراج کی دولت نصیب ہوئی ہے؟ دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں، بہت سے نبی آئے ہیں اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو معراج کی دولت سے مالا مال نہیں کیا. لیکن نبی اکرم کو معراج ہوئی اور بیت المقدس تک کا سفر کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن میں کر دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جو لے گیا اپنے حبیب کو کہاں؟ مسجد حرام سے بیت المقدس تک. مسجد حرام سے بیت المقدس تک. وہاں آپ نے سارے پیغمبروں کو اپنے پیچھے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا اور معراج ہوئی. ایک ہی رات میں جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے، وہ تھوڑا تفصیل طلب معاملہ ہے. میرے بھائیوں، واپس بھی آ گئے. یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ باس آپ اپنے جیسا انسان بھی مانتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں واپس آ بھی گئے، جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، اور واپس بھی آ گئے، بیت المقدس بھی ہو آئے. اگر آپ کی طرح انسان تھے تو پھر تم جا کر دکھاؤ، ایک ہی رات میں بیت المقدس سے واپس آ کر دکھاؤ. اور جب تم نہیں جا سکتے ہو اور واپس نہیں آ سکتے ہو، جنت اور جہنم کا معائنہ نہیں کر سکتے ہو، تو پھر اپنے جیسا انسان کیوں مانتے ہو؟ میرے بھائیوں، بہت بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ گئے. نہیں، محمد رسول اللہ نہیں گئے، اللہ لے گیا. دونوں میں فرق ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ گئے، اللہ نے کہا اسرا بعبدہ. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اسرا بعبدہ، نبی نہیں گئے، اللہ لے گیا. اللہ لے گیا. کیسے لے گیا؟ یہ سوال اللہ کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا ہے. کافر ہو جاؤ گے اگر اللہ کے بارے میں یہ سوال کہو گے کہ کیسے لے گیا. اللہ اس فہم و گمان سے پاک ہے اللہ کی ذات کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کیسے لے گیا. اس کے بارے میں بس ایک ہی عقیدہ رکھنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ وہ کیسے لے گیا. لے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج، جب میں براق پر بیٹھا تو جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. میرے بھائیوں، پھر وہ ہم دوسری طرف چلے جائیں گے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ معراج کی دولت سے آپ کو مالا مال کیا گیا، بلایا، آپ نے جنت کا دیدار بھی کیا اور جہنم کا معائنہ بھی کیا. لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو وہ جھوٹا ہے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کہ نبی نے اللہ کو دیکھا تو وہ بھی جھوٹا ہے. حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا. دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے. کسی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں جو اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے. تو میرے بھائیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی زندگی آئیڈیل، پھر آپ کی رسالت آئیڈیل. سارے نبیوں کی رسالت اور نبوت کالعاد اگر محمد رسول اللہ جائیں اور ان کی اوپر ایمان بھی لانا پڑے گا ان کے اوپر، اور پھر ان کے کاموں میں ان کی مدد بھی کرنا ہوگی. اور ایک چیز اور میں آپ کو اشارتاً بتا دوں کہ دیکھیے مقام و مرتبہ، اللہ نے زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا. کتنی بڑی زمین ہے، اس زمین کی افادیت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. اللہ نے کبھی احسان نہیں جتایا کہ میرے بندو ہم نے زمین بھی بہت بڑا احسان جتایا. نہیں کیا. آسمان بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. 9.5 کروڑ میل
की दूरी पर तकरीबन इस सूरज को मुअल्लक कर दिया, लटका दिया। मेरे भाइयों, लेकिन कभी अल्लाह ने एहसान नहीं जताया कि मेरे बंदो हमने तुम्हें सूरज की रोशनी दी है, ये हमारा बहुत बड़ा एहसान है। बारिश बरसाई, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जताया कि मेरे बंदो हमने तुम्हें आसमान से बारिश दी, ये बारिश बरसाई है, ये बहुत बड़ा एहसान किया हमने तुम्हारे ऊपर, कभी नहीं। अल्लाह ने एहसान ही नहीं जताया। जमीन बनाई तो एहसान नहीं, आसमान बनाया तो एहसान नहीं, चांद और सूरज सितारे सैयारे कहकशाएं बनाई तो एहसान नहीं जताया। लेकिन जब उसने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजा तो मुसलमानों पर एहसान जताते हुए कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है ऐ मोमिनो तुम्हारे ऊपर कि उसने तुम्हें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसा रसूल दिया है, तुम्ही में से एक पैगंबर दिया है। क्या करता है वो? यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उन्हें शिर्क और बिदअत की गलाज़तों और गुनाहों की दलदल से पाको साफ करता है। युज़क्कीहिम, शिर्क और बिदअत की गलाज़तों से पाको साफ करता है। तो ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। कौन कहता है मेरे हबीब आपका नामो निशान मिट जाएगा आपके इंतकाल के बाद? ये काफिरीन मक्का, या अबू लहब, या आसिफ के वाइल, ये चीख रहे हैं कि इंतजार करो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मरने का। मोहम्मद मरेंगे, इनका नाम भी मिट जाएगा। मोहम्मद का इंतकाल होगा तो मोहम्मद मखदून नस्ल हो जाएंगे, दुमबुरीदा हो जाएंगे, अबतर हो जाएंगे। इनके दीन को और इनको कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इन्ना, उस मौके पर जो कुरान की आयत नाज़िल हुई ना, इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कौन कहता है हमने तो आपके मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया है, इतना ऊंचा। मेराज की दौलत हुई, वो एक दौलत, और आपकी रिसालत को आम तमाम लोगों के लिए, वो हदीस आपने पढ़ी होगी और उलमा से सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई जो मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गई। उतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना लिअहदिन क़ब्ली, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई जो मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गई। उनमें पहली चीज तो मुझे ये दी गई कि काना कुल्लु नबिय्यिन युबअसु इला कौमिही, कि मुझसे पहले जितने भी नबी आए वो नबी अपनी कौम के लिए आया, अपने कबीले के लिए नहीं, अपने सिर्फ एक खास कौम और कबीले के लिए आया। और अल्लाह ने मुझे बुइस्तु इला आम्मतिन नास, और अल्लाह ने मुझे सारी कायनात के लिए बनाकर भेजा है, सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा है। इला आम्मतिन नास, सबके लिए मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो ये एक खुसूसियत, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? आपकी रिसालत को हमने आम किया है। जब तक ईरान, इराक और दुनिया के कोने कोने के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बादशाह भी आपकी रिसालत को तस्लीम न कर लें, वो हमारे हकीकी बंदे नहीं हो सकते हैं। हम उनके ईमान को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक कि वो आपको तस्लीम न कर लें। मेरे भाइयों गौर करो, दूसरी चीज बताई, उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया। नबी अकरम से पहले जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में आए और वो जंगें लड़ते थे, और जो माल काफिरों की तरफ से लूटा जाता था, जो उनको हासिल होता था, वो उनके लिए हलाल नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह उहिल्लत लियल गनाइम, हमारे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया। ये खुसूसियत भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे मिली है। तीसरी खुसूसियत हमको ये मिली है, वजुइलत लियल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदन, हमारे लिए सारी रूए जमीन पाक बना दी गई, पाक कर दी गई है और मस्जिद बना दी गई है। अय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु सल्ला हैसु कान, बस जिस मुसलमान के लिए, मुझ पर ईमान लाने वाले जिस आदमी के लिए नमाज का जहां वक्त हो जाए, वो जहां और जमीन के जिस हिस्से में भी हो वहां वो नमाज पढ़ सकता है। मुझसे पहले जितने भी नबी आए उनके लिए सारी हुए जमीन पाक नहीं की गई थी, और वो सिर्फ अपने माबद में मस्जिदों ही में नमाज पढ़ सकते थे, जमीन के किसी हिस्से में नहीं। हमारे लिए पूरी हुए जमीन पाक कर दी गई है और पाक बना दी गई है और मस्जिद भी बना दी गई है। और चौथी चीज जो हमें मिली है, जो किसी और नबी को नहीं मिली, वो ये है नुसिरतु बिर्रुब
الرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر دشمن ہوتا ہے اور میرا رعب و دبدبہ اس کو وہاں تک وہ میرے رعب و دبدبے سے ڈر جاتا ہے۔ اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ ایک مہینے کی مسافت، ایک آدمی ایک اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرے اور ریگستانی علاقے میں جب اونٹ چلے، ریگستانی علاقے میں جب اونٹ سوار ہو تو ریگستان میں کتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے، تو فرمایا میرے بھائیوں کہ اس کو ایک مہینہ جہاں تک پہنچنے میں لگے گا، ایک مہینے میں جہاں پہنچے، اتنی دوری پر اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو میرا رعب و دبدبے سے وہ وہیں ڈر جاتا ہے، میرا رعب و دبدبہ وہاں وہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب 8 بج بھی گئے ہیں، بس آخری چیز اور ہے یہ، اور لاسٹ چیز جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اوتیت الشفاعہ، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے، شفاعت سے نوازا گیا ہے، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، اس لیے آئے میرے حبیب نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے، آپ کا دشمن ہی انشاءاللہ مقتول نسل ہوگا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ یہ چند خصوصیات تھی جو جناب محمد رسول اللہ کی میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔